میں چونکہ یہ اس لیے یوز کر رہا تھا، آپ کو جس سے محبت ہو نا، تو آپ کسی اور کی الفاظ بھی ویسے دوہرا نہیں سکتے، تو اس لیے میں وہم کا لفظ استعمال کرتا تھا، کیونکہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کہتے تھے، وہ میں صرف یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ سائیکولوجیکل کوئی ایشو ہوتا، تو کیا اس شخص کے بارے میں آج کے دور کے تمام مفکرین یہ الفاظ کہتے جو میں نے آپ سے بیان کیے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ قرآن کریم کی جسٹس ریلیٹڈ جو آیت ہے وہ آج بھی ہارورڈ لا اسکول کے دیوار پر لگی ہوئی ہے، اتنی بہترین آیت ہارورڈ لا اسکول پر اب بھی قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو جسٹس سے ریلیٹڈ ہے۔ ذرا سوچئے نا ان باتوں کو، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سال کی سٹرگل کو دیکھیے، جس طرح انہوں نے ایک پوری قوم بلڈ کی، ایک پوری ٹیم بلڈ کی، اور وہ ٹیم جب 13 سال بعد بلڈ ہو گئی تو اس کے بعد کیسے پھیلنا شروع ہوا، اتنی زبردست پلاننگ، اتنی زبردست انٹلیکچوئل ایبیلیٹیز، اسٹریٹجک ایبیلیٹیز۔ کیا کسی ایسے انسان کے ساتھ آپ وہم یا سائیکولوجیکل ایشو ایسوسیٹ کر سکتے ہیں؟ لاجیکلی سوچئے گا، میں ایسے کہہ رہا ہوں جیسے ایک کسی کو کہوں، فار ایگزامپل ایک شخص کے بارے میں کہوں کہ یہ انٹلیکچولی اتنا کیپیبل نہیں ہے، بس یہ اپنے وہم کا شکار ہے، اور دوسری طرف دیکھوں کہ اس نے ایک پوری نیشن کھڑی کر دی ہے، وہ کئی نیشنوں کا معمار بن گیا ہے، اسے بلڈ اپ کر دیا ہے، اس کو موبیلائز کر دیا ہے ایک ایسے دور میں جہاں پہ نظام تھا کہ کاسٹ سسٹم تھا، کوئی اوپر کوئی نیچے، اس میں آ کے وہ کہتے ہیں کہ نہ عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ پورا کاسٹ سسٹم بدل دیا، پورا کاسٹ سسٹم بدل دیا۔ وہ جو انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پودوں کے لیے، پورے ایکو سسٹم کے لیے رحمت ہے، اس کے بارے میں آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ وہم ہو سکتا ہے؟ تو اگر آپ ان کی تمام اچیومنٹس کو دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک قوم کو چینج کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ پاسبل ہے ابھی چینج کریں، پاکستان کی قوم پہ محنت کریں، جیسے چینج ہوا، جو چینج آیا جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں پھیل گیا، کیا آپ کو لگتا ہے کوئی شخص جو وہم کا شکار ہو یہ کر پائے گا؟ لاجیکلی پوچھئے، سوچئے اپنے آپ سے پوچھئے، کیا یہ صحیح پاسبل بات. ہے کہ اتنی بڑی نیشن کو موبیلائز کر سکے، اور کس نیشن کو جو اچھا جہالت کا شکار تھی؟ ہوں اچھا، اس کے اندر جیسے بہت سارے لوگ جس طرح یہ بھی بات مینشن کرتے ہیں نا کہ اس چیز کو کہ جی مطلب اسٹریٹجی کے حساب سے، یا یعنی کہ جنگی حکمت عملی ہو گئی، یا اور بھی جو بھی چیزیں ہو گئیں اس کے اندر، تو جی وہ یہ بھی آئے تھے، موسولینی بھی آیا، ہٹلر بھی آیا، یہ بھی آیا۔ اگین جس طرح سے آپ نے کیا کہ بھائی اگر اسٹریٹجی کے اندر وہ ماسٹر تھے تو وہ ایموشنز میں بھی اسی لیول پہ ماسٹر تھے، انہوں نے ایموشنل جو ڈسکورس لوگوں کو دیا وہ بھی اسی طرح کا تھا، تو وہ کمپیریزن ہی نہیں بن سکتا کہ جو ہے وہ آپ کسی بھی مطلب آپ کسی بھی کو دیکھ لیں جو آج انسان پاور میں آتا ہے، یا آج 200 سال پہلے، 400، 600، 800، 1000، آپ اپنی نون ہسٹری جو ہے اس میں دیکھ لیں، تو پاور میں آ کے یا تو ایموشنلی ہینڈی کیپڈ ہو جاتا ہے، یا وہ اس میں کوئی اور قسم کے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں۔ وہ جو ایک اوور آل کمپلیٹ پیکج جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، بوڑھوں کے حقوق، ماں باپ کے، ہر طرح کی ایموشن سائیڈ بھی، پھر جو ہے وہ پالیٹکس میں بھی کیسے چلنا ہے، پاور بھی کیسے گین کرنی ہے، دنیا کو کیسے ٹیک اوور کرنا ہے، مطلب یہ ساری چیزیں مطلب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ امپاسبل۔ ایک انسان کے اس میں اٹس آلموسٹ میں امپاسبل۔ اچھا سفیان صاحب، میں آنا چاہوں گا، سوری جی گو ہیڈ پلیز. بھائی صاحب، آپ نے اسے بڑا خوبصورتی سے سمرائز کیا کہ ہم نے ایموشنل فرنٹ پر بھی دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایموشن کے لحاظ سے کتنے ہائی لیول پہ تھے۔ ہم نے اس لحاظ سے بھی دیکھا کہ اسٹریٹجک لحاظ سے، پولیٹیکل لحاظ سے، نیشن بلڈنگ کے لحاظ سے، ٹیم اویئرنیس کے لحاظ سے، آپ آج دیکھیں باسط صاحب، آج اگر آپ کہیں کہ یہ پاکستانی قوم کو میں نے موبیلائز کرنا ہے، آپ کر پائیں گے؟ آپ اس کو چینج کر پائیں گے؟ اور پھر اسے ایسوسیٹ کریں عربک اس جہالت کے دور سے کہ ان لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ مختلف جہالتوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپ نے اسے موبیلائز کرنا ہے، انہیں ایک نیشن بنانا ہے، اور ایک ایسی نیشن بنانا ہے جو پوری دنیا پہ پھیل جائے۔ کیا کوئی ایسا شخص کہ جو نعوذ باللہ وہم کا شکار ہو وہ ایسے کر سکتا ہے؟ وہ پولیٹیکلی ایسے کر سکتا ہے، وہ اسٹریٹجیکلی ایسے کر سکتا ہے، انٹلیکچولی ایسے کر سکتا ہے، ایک پوری نیشن کو بلڈ کر سکتا ہے؟ امپاسبل ہے۔
کوئی بہت باعث ہوگا تو وہ یہ کہہ سکے گا، ورنہ یہ جو فیکٹس آپ کے سامنے ہیں، جو میں نے آپ کو امپاسبل. تمام مفکرین کی باتیں بتائیں، اس میں یہ پاسبل ہی نہیں کہ وہ وہم کا شکار ہو۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ وہ دنیا پرست بھی نہیں تھے، انہوں نے اس پوری، اس سے پہلے بھی، اس کے درمیان میں بھی، اور جب سب کچھ اچیو ہو گیا اس کے بعد بھی ایک بہت سادہ اور عام زندگی گزاری، کسی بھی دنیا کی لالچ میں، بادشاہت کی لالچ میں نہیں گزارا۔ تو انہوں بالکل نے بالکل. بالکل بھی اس کو اس لحاظ سے نہیں گزارا، نہ وہ بادشاہت کی کے لیے تھے، نہ دنیا کے لیے تھے، نہ اللہ نہ کرے ایموشنلی انسٹیبل تھے۔ وہ ایک بہترین انسان تھے، ہر لحاظ سے، ہر فرنٹ سے وہ بہترین لحاظ انسان تھے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پودوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، دوستوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، تمام عالمین کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے، اور پھر ہم نے اسٹائلومیٹرک انالیسس سے اسے دیکھا کہ اسٹائلومیٹرک انالیسس میں ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم کسی انسان کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ باقی بالکل ڈیوائن بک سے بھی کاپی نہیں ہے، کیونکہ ان سے بھی یہ بالکل الگ ہے، یہ ان سے بالکل ڈفرنٹ بات کرتا ہے، اور ڈفرنٹ طریقے سے بات کرتا ہے، ایک ڈفرنٹ ڈسٹنگ سٹائل ہے اس میں، پھر بھی آپ کو ڈفرنٹ سٹائلز مل جائیں گے، کیونکہ وہ اپنی اوریجنل لینگویج میں اویلیبل نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ قرآن کریم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں، وہ کسی اور کا نہیں ہے، وہ بالکل ایک ڈسٹنگ سٹائل ہے۔ اب یہ ہمیں پروف کرنا ہے، ہمیں یہ ان لوگوں کو بتانا ہے کہ جو جن کے دل میں شک ہے، تو پھر یہ قرآن کریم ہم کیوں مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ باقی تمام چیزیں تو اسٹیبلش ہو گئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی، ان کی امانت داری، ان کی دیانت داری، ان کی ایموشنل لیول، انٹلیکچوئل کیپیبلٹی۔ پر اب اس بات پر آتے ہیں، تو بھائی صاحب آپ کے خیال میں جب ہم بات کرتے ہیں قرآن کریم کی، تو کیا چیز ہوگی جو ایک شخص کو یقین دلائے گی کہ یہ ایک ڈیوائن بک ہے، یہ ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے؟ آج ہم جس دور میں رہتے ہیں باسط صاحب، اسے انفارمیشن ایج کہتے ہیں نا۔ کیوں انفارمیشن ایج کہتے ہیں؟ جب آپ جس کے پاس انفارمیشن ہے وہ پاورفل ہے، جس کے پاس ٹھیک انفارمیشن ہے وہ پاورفل ہے، ایسے ہی ہے نا بالکل۔ جیسے فار ایگزامپل آج میں نے آپ کو بتا دیا کہ کل بٹ بالکل. کوائن 10% جمپ کرنے والا ہے، آپ کو ایک انفارمیشن ملی، آپ نے بٹ کوائن خرید لیا، آپ کو فائدہ ہوا۔ جس کے پاس انفارمیشن ہے وہ پاورفل ہوتا جا رہا ہے، کسی طرح کا بھی انفارمیشن ہے۔ اب اس ایج آف انفارمیشن میں اگر کسی کے پاس وہ انفارمیشن موجود ہے جو مجھے آج ملی، جو آج سے 50 سال پہلے اویلیبل نہیں تھی، آج سے 100 سال پہلے اویلیبل نہیں تھی، اور 1400 سال پہلے کسی نے عرب کے صحراؤں میں وہی ایگزیکٹ انفارمیشن مینشن کی ہو، تو کیا آپ کہیں گے نہیں کہ یہ انفارمیشن تو بغیر ٹیلیسکوپس کے، بغیر کمپیوٹرز کے، بغیر سپر Yeah. کمپیوٹرز کے پاسبل ہی نہیں ہے کہ اویلیبل ہو اس ٹائم؟ تو پھر وہ کون ہے جس کے پاس یہ انفارمیشن موجود تھی؟ کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ یہ انفارمیشن، اور وہ کیا انفارمیشن ہے؟ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں، کچھ ایگزامپل لیتے ہیں، اور ڈفرینٹ فیلڈ سے ایگزامپلس لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آئے بایولوجی سے ایگزامپل لیتے اچھا سفیان، ایک سیکنڈ. ہیں۔ جی اچھا سفیان صاحب، ایک چیز میں اس میں سوری، بفور وی موو فارورڈ، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ مجھے پتہ ہے کہ آج آپ کے یہاں، آپ کی طرف ایک انفارچونیٹلی ایک ایمرجنسی ہو گئی تھی. کیا ہمارے پاس ابھی ہے انف ٹائم؟ ورنہ میں یہ چاہوں گا کہ اس چیپٹر کو ہم اگلی دفعہ میں ریکارڈ کریں پراپرلی، کیونکہ میرے ظاہر ہے کہ کچھ سوالات بھی ہیں. میں جس طرح میرے ابھی فوری جو میرا ایک سوال تھا وہ بھی مجھے اس میں انکلوڈ کرنا تھا، کہ جس طرح بہت ایک مشہور بات ہے، یا یہ سمجھا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو یہ بات پتہ تھی نا کہ دس از دا فائنل ورڈ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نبی بھی نہیں بھیجنے ہیں، اور دوبارہ سے کوئی کمیونیکیشن اس طریقے سے ڈائریکٹلی نہیں کرنی ہے انسان کے ساتھ. تو انہوں نے قرآن کو پھر وہ والی شکل کیوں نہیں دی؟ ہم، ٹھیک ہے، کہ وہ بعد میں کیوں وہ شکل ہم، بنی، اور پھر اس کے اوپر 10 طرح کی انٹرپریٹیشن نہیں اس وقت ان کی زوجہ کے پاس تھا، اور حضرت ابو بکر کے پاس تھا، اور نہیں تھا، اور پھر حضرت عثمان نے فائنلی اس کو کمپائل کیا، اور یہ حضرت علی کے پاس بھی ایک ورژن تھا. یہ جو ساری چیزیں کنفیوژن تھی. تو اب مجھے ایک ظاہر ہے، مجھے ایک یہ بھی آپ سے سوال کرنا تھا، اور دوسرا یہ میں چاہ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے بھی بولا نا مثالیں، میں یہ چاہوں گا کہ ہم کچھ کنسائز، جیسے ہم سنتے تو آ رہے ہیں کہ یار دیکھو یہ بات پہلے 1500 سال پہلے قرآن میں لکھی ہوئی تھی، دیکھو آج ثابت ہو گئی. ہم، وہ بھی میں چاہوں گا کہ ہم کوئی 3 4 5 مثالیں بھی لوگوں کے سامنے رکھ دیں کہ بھائی یہ اس طریقے سے ہے. ہم۔ تو اب یہ بتائیں میرے پاس، آپ کے پاس ٹائم ہے، یا ہم اس کو نیکسٹ والے اپنے یہیں سے اپنا نیکسٹ سیشن کنٹینیو کریں گے؟ چونکہ یہ چیز، یہ جو ہم نے ڈسکشن کی اس سے کنیکٹڈ ہے، ہم چونکہ پروفٹ ہڈ کا کو ایکسپلین کر رہے ہیں، اور قرآن کریم اس کا مین پوائنٹ ہے،
تو میں چاہوں گا کہ اسے بریفلی ایکسپلین کروں، اسے ڈیٹیل میں پھر ایک اور پوڈ کاسٹ میں کر سکتے ہیں. ابھی کچھ ایگزامپلز میں بیان کر دیتا ہوں، 3 4 ایگزامپل، پھر ہم ڈیٹیل میں قرآن کریم کے لحاظ سے، جی قرآن کریم کی ڈیوینٹی کے لحاظ سے ایک اور قسط ریکارڈ کر لیں گے. خیال ہے کہ جو ہے وہ ابھی اتنی ہبڑ دبڑ میں بھی چل رہا ہے. آئی تھنک انٹرنیٹ کے بھی شاید ایشو چل رہا ہے. تو میں تو یہی بولوں گا کہ آئی تھنک ہم اس کو دوبارہ کنٹینیو. میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ریلیکس بھی ہوں. مجھے پتا ہے آپ کو ابھی جانا بھی ہے. تو لیٹس ڈو اندر سیشن اس کے بعد. بھائی صاحب ایسے کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا، بالکل کچھ میری ایک انگیجمنٹ آ گئی ہے اور کچھ یہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے، تو میں بڑا بریفلی 5 منٹس میں یہ قرآن کریم کے لحاظ سے بات کرتا ہوں، پر یہ بہت شارٹ ہے. ہم اس پہ اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں، اس سے لحاظ سے دیکھتے ہیں. جیسے آپ نے کہا ترتیب کے لحاظ سے گڈ. بڑے سوالات اٹھتے ہیں، تو میں ایسے لوگوں کو جو اس پہ سوال اٹھاتے ہیں ان سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ابھی اویلیبل ہے قرآن کریم، اسے ٹیسٹ کریں، اسے دیکھیں کہ کیا وہ اس بات پہ پورا آتا ہے کہ اس میں جو انفارمیشن ہے وہ صرف ڈیوائن یا ہو سکتی ہے اور کریٹر کی طرف سے آ سکتی ہے یا نہیں. ترتیب کے بعد میں تو آپ تب آئیں گے کہ آپ ہاں کو لگتا ہے کہ آپ کو غلط ترتیب ملی ہے. غلط ملی ہے تو چیک کریں، اسے ہی چیک کریں، دیکھیں کہ وہ کیا ہے، کیا وہ انفارمیشن ٹیسٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. جیسے ایمبریولوجی کی بات لے لیں. بھائی صاحب آپ کو پتا ہوگا قرآن کریم نے جو سورہ مومنین میں ایمبریولوجی بیان کی ہے، نطفہ، مدغہ، عظام، یہ تمام جو بیان کی ہے، پھر لحم، یہ جو بیان کی ہے، اس کے بارے میں اور آپ نہیں، اس کے بارے میں ڈاکٹر کیت ایلمور کون ہے؟ ڈاکٹر کیت ایلمور کو میرے خیال میں ایمبریولوجی میں ان سے تگڑا کوئی شخص میں نہیں جانتا جو ہو. ڈاکٹر کیت ایلمور کی ویڈیو موجود ہے کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ یہ انفارمیشن 1400 سال پہلے اویلیبل ہو. کسی انسان کے پاس انفارمیشن 1400 سال پہلے نہیں ہو سکتی. پھر ڈاکٹر کیت ایلمور کے بعد آپ ڈاکٹر ای مارشل جانسن کو لیں، انتہائی سینئر ایمبریولوجی میں، صرف ایمبریولوجی کی آیت کی وجہ سے مسلمان ہو گئے. ڈاکٹر تجاجت تجاسن کو لیں، جو صرف ایمبریولوجی کی آیتوں کی وجہ سے مسلمان ہو گئے. یہ تینوں لوگ جو ایمبریولوجی کے ایکسپرٹ ہیں، وہ تینوں لوگ قرآن کریم کی آیتوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ 1400 سال پہلے پاسبل ہی نہیں کہ کوئی انسان لکھ سکے. آپ جیولوجی پہ آئیں، آپ قرآن کریم نے جو پہاڑوں کا پورا پروسیس بیان کیا ہے کہ وہ زمین کو کیسے سٹیبلائز کرتے ہیں، اس پہ اکثر یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں. جب آپ اسے اسٹڈی کریں گے، جب آپ دیکھیں گے کہ ارتھ کرسٹ، اس سے نیچے جو مولٹن لاوا ہے، اس میں پہاڑ کی روٹ جو اندر گئی ہوئی ہے وہ اس کو کیسے سٹیبلائز کرتی ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ جیولوجی کی اتنی پرفیکٹ انفارمیشن ان کے پاس کہاں سے آ سکتی ہے. اس کے بعد آپ جب ایسٹرو فزکس کو اسٹڈی کریں گے، آپ جب قرآن کریم کہتا ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ. طارق کیا ہے؟ طارق کہتے ہیں کھٹکھٹانے کو، رات کو آنے والے کو، کھٹکھٹانے والے کو. تو قرآن کریم آپ سے پوچھ رہا ہے کہ قسم ہے طارق کی، قسم ہے آسمان کی، اور تمہیں کیا معلوم کہ طارق کیا ہے؟ اور پھر جواب دیتے ہیں وہ نجم الثاقب، یہ ایک ثاقب ستارہ ہے. ثاقب باسط صاحب آپ کو پتا ہے کسے کہتے ہیں؟ ثاقب کہتے ہیں ایک انتہائی برائٹ اور سوراخ کرنے والا ستارہ، برائٹ اور سوراخ کرنے والا ستارہ. باسط صاحب کسی بھی ڈیوائن بک میں کسی کو بھی کہتا ہوں کہ اگر یہ کہیں سے کاپی ہوا ہو تو آپ دیکھ لیں، آپ کو لگتا ہے کہ گریک نالج میں ہے تو گریک نالج میں دیکھ لیں، کسی اور نالج میں آپ کو لگتا ہے آپ دیکھ لیں. کیا کسی نے ایسے ستارے کا ذکر کیا ہے جس کو قرآن کریم طارق کہتا ہے، کھٹکھٹانے والا؟ اسے نجم الثاقب کہتا ہے، انتہائی برائٹ سٹار اور سوراخ کرنے والا. آپ کو پتا ہوگا 1960 میں جوسلین نے ایک ستارہ ڈھونڈا اور اس کا نام رکھا پلسر سٹار. پلس کیسے کہتے ہیں؟ ڈب 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 ڈب. ناکنگ کیسے ہوتی ہے؟ ٹک ڈک ٹک ڈک ٹک ڈک. اس کا نام ایسے کیوں رکھا؟ کیونکہ اس کی جو پلس آتی ہے زمین پر، اسے سونیفیکیشن کے ذریعے سے آواز میں کنورٹ کیا اور اس کی آواز ایسے تھی، ڈک 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 ڈک. طارق ایگزیکٹلی. اس کی دوسری پراپرٹی کیا ہے بات صاحب؟ اس کی دوسری پراپرٹی یہ ہے کہ وہ اتنا برائٹ ہے، اتنا برائٹ ہے کہ وہ کچھ وقت میں اتنی روشنی دیتا ہے کہ سورج پوری زندگی میں نہیں دے سکتا. اتنا برائٹ ہے وہ، ثاقب ہے. اور دوسرا، وہ بیسیکلی ایک نیوٹران سٹار ہے. نیوٹران سٹار کیا ہوتا ہے؟ جب ایک بڑا ستارہ مرتا ہے اور اس کے جو انر کور رہ جاتا ہے، وہ نیوٹران سٹار بہت ڈینس ہوتا ہے. نیوٹران سٹار کا ایک چمچہ ہمارے پورے ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھاری ہے. تو وہ اسپیس ٹائم فیبرک کو دباتا ہے دباتا ہے دباتا ہے، اتنا دباتا ہے کہ الٹیمیٹلی اس میں سوراخ کر کے بلیک ہول بن جاتا ہے. پیئرسنگ سٹار، سوراخ کرنے والا ستارہ. تو ایک پلسر سٹار کیا ہے؟ جو ناکنگ کی آواز کرتا ہے، ڈک 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 ڈک، جو انتہائی برائٹ ہے اور جو اسپیس ٹائم فیبرک میں سوراخ کر دیتا ہے. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ. آپ ذرا دیکھیے
کہ کتنا پرفیکٹلی بیان کیا گیا ہے. کس کو پتا تھا؟ ایسٹرو فزکس کی یہ معلومات، کاسمولوجی کی یہ معلومات کس کو پتا تھی؟ آپ ایک شخص جو ایموشنل انٹیلیجنس کے پیک پہ ہے، اس عرب کی جہالت کے دور میں، ایک وہ شخص جو اسٹریٹجیکلی، پولیٹیکلی، نیشن بلڈنگ میں، ٹیم اویئرنیس میں، اویئرنیس اسپریڈ کرنے میں ٹاپ پہ ہے، جس نے ایسی نیشن بلڈ کی جو ابھی بھی بلینز آف لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. وہ جو اسٹائلومیٹرک انالیسس سے پروف ہو جاتا ہے کہ اس کی کتاب نہیں ہے، وہ کتاب ایمبریولوجی کا. آپ اگر کوئی ایسے کہہ رہا ہے نعوذ باللہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر نہیں ہے اور خود لکھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمبریولوجی کے بھی ماسٹر تھے، جیولوجی کے بھی ماسٹر تھے، ایسٹرو فزکس کے بھی ماسٹر تھے، سوشیولوجی کے بھی ماسٹر تھے، سائیکالوجی کے بھی ماسٹر تھے، ایموشنل انٹیلیجنس کے بھی ماسٹر تھے. کیا یہ پاسبل ہے؟ اس کی بجائے آپ کیوں نہیں مانتے جو وہ خود کہہ رہے ہیں؟ جب آپ تین پاسبلٹیز کو اٹھاتے ہیں کہ کیا وہم تھا؟ پروو ہوا نہیں تھا. کیا دنیا کے لیے کیا؟ نہیں، دنیا کے لیے نہیں کیا. کیا قرآن کریم میں ایسی انفارمیشن ہے جو اس ٹائم اویلیبل نہیں تھی؟ بالکل ہے. اور لاسٹ آپشن بچتا ہے کہ اگر یہ تینوں نہیں تھے تو کیا وہ واقعی وہی تھے جو وہ خود کہہ رہے ہیں آپ کو؟ ایک شخص جو ہر فیلڈ میں ماسٹر کر چکا ہے، وہ آپ کو خود کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ نالج میری نہیں ہے، یہ قرآن کریم وہاں سے آیا ہے. تو آپ کیوں نہیں مان لیتے؟ جب آپ کو صحیح ہر بات جو آپ کی بالکل صحیح انفارمیشن ہے، آپ کی کوگنیٹو ایبلٹیز اس کو پروف کر رہی ہے، تو آپ کیوں نہیں مانیں گے؟ دیکھیں، میں نے آج باسل صاحب ساری باتیں اس پرسپیکٹو سے کی کہ کوئی اسکیپٹک ہے وہ اس کو دیکھے اسٹڈی کرے، کہ کوئی مسلمان ہے وہ اس کو اسٹڈی کرے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر اسپیکٹ آپ کو یہ گواہی دے گا کہ وہ ایک عظیم انسان تھے، اور وہ جو کنٹینٹ لے کے آئے وہ کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا. بالکل آپ صحیح. چونکہ باسط صاحب، میں نے آپ کو بتایا کہ میری تھوڑی کمٹمنٹ ہے، تھوڑا انٹرنیٹ کا ایشو ہے، تو یہ قرآن کریم والا ایلیمنٹ جو ہے جس پر آپ نے بات کی، اور جو جس کے اس کے باقی ایلیمنٹس ہے، وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سمندر ہے. تو اس کو ہم کسی اور دن انشاءاللہ پلان کرتے ہیں. اور آج کے لیے ہم یہ ڈسکشن میرے خیال میں کافی ہوگی. آپ کا کیا خیال؟ بالکل. اور سفیان صاحب، میں سننے والوں کے لیے بھی صرف یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ میں پھر سے جو ہے وہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل پہ ٹائم دیجیے گا، تو ہم اگلی ڈسکشن جو ہے وہ میں یہ چاہوں گا کہ ہم کچھ مثالیں، جیسے آپ نے ایک دو مثالیں ایمبریولوجی کی اور ایسٹرو فزکس کی ایک دو مثالیں تو آپ نے کر دیں، ہم اس کو بھی اور کچھ ایسی 4-5 چیزیں جس کو ایبسولوٹلی آپ جو ہے وہ مطلب پیش کر سکتے ہیں، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا کہ یار یہ انفارمیشن اس ٹائم پہ اویلیبل ہو ہی نہیں سکتی تھی. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم سینکڑوں تو مثالیں، اس کو سینکڑوں باسط صاحب، انشاءاللہ سینکڑوں ایسی مثالیں، آپ حیران رہ جائیں گے. ہاں صحیح ہے بالکل. تو وہ میں چاہوں گا کہ ہم اس کو اینڈ دین پھر ہم اس طرف آتے ہیں جو دوسرے میرے سوالات تھے قرآن کے اور اس کو کمپائل انشاءاللہ کرنے کے اور وہ ساری انشاءاللہ چیزیں. انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ سفیان صاحب، مجھے بہت مزہ آیا آپ سے بات کرنے میں. انشاءاللہ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو کنٹینیو دیز ڈسکشنز ود یو. انشاءاللہ واسف صاحب، مجھے بھی بہت اچھا لگا. میرے انٹرنیٹ نے، خاص کر ہمارے پاکستان میں انٹرنیٹ کے کافی ایشوز ہوتے ہیں، خاص کر میں رہتا بھی ایک ڈسٹرکٹ میں ہوں، ایک پوری پراپر سٹی نہیں ہے، گاؤں ہے، ولیج ہے، تو وہاں بڑے ایشو ہوتے ہیں، وہ بیچ میں کٹ کرتا رہا. پر مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں بات کر کے. اللہ تعالیٰ ہماری کمی بیشی معاف کریں، ہم بڑے کمزور ہیں، پر ہماری نیت صرف یہی ہے کہ لوگ اس راستے کی طرف آ جائیں جس میں اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. ہمارا علم بڑا کمزور ہے، پر وہ خود بیٹھیں، اسٹڈی کریں، اللہ تعالیٰ کی کائنات کو اسٹڈی کریں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو، اپنے آپ کو. تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ سجدے میں گر پڑیں گے.